नाजरीन, लिटरेरी मैगज़ीन अदबी मुजल्ला प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, आज के अदबी मुजल्ला के सफ़हात की जो शायर और अदीब ज़ीनत बन रहे हैं, जो हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनमें शेरी हवाले से हमारे शहर की मारूफ़ शायरा मारिया मुग़ल मौजूद हैं। मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ। और नसरी हिस्से में हमने, आप देखेंगे इस दफ़ा हमने एक तब्दीली हम लेकर आए हैं अपने लिटरेरी मैगज़ीन प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम तो ये था कि हम हमेशा की तरह अपने टोरंटो के किसी राइटर को, किसी अदीब को बुला के उनसे कहानी या उनका अफसाना सुनते, उनके शॉर्ट स्टोरी सुनते। लेकिन न्यूयॉर्क से हमारे पास फ़ोन आया और हमारे शहर में वो लोग आ भी चुके हैं और इस टीवी पे भी इनका इंटरव्यू हो चुका है। वो अफसाना निगार हैं और वो हैं तबस्सुम मोहसिन अलवी। तो अपने इस प्रोग्राम में जो हम तब्दीली ला रहे हैं वो ये है कि अपने दूसरे शहरों में रहने वालों को भी और अमेरिका में रहने वालों के भी और दूसरे मुल्कों में रहने वालों को भी अदीब व शायरों की निगारिशात जो हैं उसके साथ हम उस पर यहाँ पेश करेंगे और उस पर गुफ्तगू करेंगे। तो आइए अदबी मुजल्ले का आगाज़ करते हैं। और आज के इस शुमारे में सबसे पहले हम शायरा को पेश करेंगे और उनसे उनका कलाम सुनेंगे। हम आपको बता दें कि ये नज़्म की शायरा हैं, नज़्म मुअर्रा कहती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका नाम है मारिया मुग़ल। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान कराची से है और यहाँ पर आने के बाद ना आपने कनाडा से जो है वो टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की और अब यहाँ गुज़श्ता 13 साल से 13 ईयर्स से जो ये हैं वो कैनेडियन ऑपरेटर्स ऑन टेक्निकल साइट के सिलसिले में आप यहाँ पे एक इदारे के साथ, एक कंपनी के साथ आप ये गुज़श्ता 13 साल से काम कर रही हैं और बड़ी ही ज़िम्मेदारी के साथ अपने फ़राइज़ की बजावरी करती हैं। इसके अलावा मारिया मुग़ल को, हमारी आज की शायरा को सयाहत का बहुत शौक़ है। आप तकरीबन पूरा ही नॉर्थ अमेरिका, शुमाली अमेरिका घूम चुकी हैं। इसके अलावा भी दुनिया के कई ममालिक का भी की सयाहत ये कर चुकी हैं, चूँकि इनका ये शौक़ है, सयाहत इनका शौक़ है, घूमना फिरना इनका शौक़ है। और इसके अलावा जो है ना वो अपने काम से, अपनी फील्ड के लिए डिवोटेड हैं। मैं देखता हूँ कि ये 12-12 घंटे काम करती हैं। बार दफ़ा कोई मीटिंग वगैरह हो तो ये 12-12 घंटे इनको काम करना पड़ता है। दूसरे अमेरिका के रियासतों में जाना पड़ता है अपने कॉन्फ्रेंस और मीटिंग में शरीक होने के लिए। तो जैसे कि पहले कहा जाता था ना कि शायर जो होता है बिल्कुल नाकारा होता है। शायर को तो अपनी बेटी ना ब्याह हो, नाकारा होते हैं लोग ना। अब ऐसा नहीं है, ज़माना बदल गया है। शायरी इनका शौक़ है और ये शौक़ ही नहीं है बल्कि शायरी इनको विरसे में तो नहीं मिली लेकिन इनकी फितरत में शामिल है। कहा जाता ना कि ए पोएट इज़ बॉर्न नॉट मेड, अ शायरुन युलिद वला युस्ना। तो ये यूँ जैसे कहते हैं तबीयत, मौजू तबीयत के साथ ये पैदा हुई हैं। अब उसमें अपनी मेहनत से, अपनी रियाजत से, अपनी कोशिशों से, अपनी सलाहियतों से उसमें नित नए रंग भरती हैं। तो आइए अब हम मारिया मुग़ल साहिबा से कहते हैं कि अपनी किसी नज़्म से अदबी मुजल्ले के प्रोग्राम का आगाज़ करें। शुक्रिया जुल्फ़ी साहब। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदद किया इस प्रोग्राम में। सब नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम मेरी जानिब से। जो नज़्म में, चंद नज़में जो हैं मैं सुनाना चाहूँगी आज के प्रोग्राम के हवाले से। तो एक नज़्म जो मैं सुनाऊँगी इसका उन्वान है मोहब्बत की इद्दत। मोहब्बत की इद्दत। मोहब्बत की इद्दत। कितना मुनफरिद उन्वान है नाजरीन इनकी इस नज़्म का। आज तक किसी ने नहीं कहा होगा कि मोहब्बत की भी इद्दत होती है। तो कुछ यूँ है कि मोहब्बत को तलाक दूँ कैसे,
محبت کو طلاق دوں کیسے؟ محبت کو طلاق دوں کیسے؟ کیا ان یادوں کو، خوابوں کو، باتوں کو، ارادوں کو تعویذ بنا کر دریا میں بہا دوں، یا پھر ان رت جگہوں کو، کہکہوں کو، شرارتوں کو، خواہشوں کو پوٹلی میں باندھ کر پہاڑی سے گرا دوں؟ پھر اس وقت کا کیا کروں، وہ وقت جس کی قید میں آج بھی ہوں؟ پھر اس وقت کا کیا کروں، وہ وقت جس کی قید میں آج بھی ہوں، محبت کی عدت میں آج بھی ہوں، محبت کی عدت میں آج بھی ہوں، رقص بسمل میں مبتلا آج بھی ہوں۔ ماریہ، جیسے آپ نے نظم شروع کی اور اس کا عنوان آپ نے بتایا مجھے اور ہمارے ناظرین نے اس کو سنا، تو میں نے آپ سے کہا کہ محبت کی عدت بالکل نئی چیز ہے۔ یقیناً میرے ناظرین جو ہے نا اس بات سے اتفاق کریں گے جی کہ یہ انسان کو ایک دم چونکا دیتی ہے، شاعری کی طرف متوجہ کرتی ہے، وہ غور سے سنتا اور دیکھتا ہے کہ اس نظم میں آگے کیا کہا گیا ہے، کہ کوئی شخص پہلی بار محبت کی عدت کا یہ تلمیح استعارہ استعمال کر رہا ہے۔ تو آپ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ محبت کی عدت سے آپ کی کیا مراد ہے، چونکہ ہمارے لیے بالکل نیا لفظ ہے یہ۔ محبت کی عدت سے میری یہ مراد ہے کہ انسان ایک اسٹیٹ میں جب ہوتا ہے، محبت سے لا تعلقی کی اسٹیٹ میں ہوتا ہے، تو وہ اس اسٹیٹ سے باہر، اگر وہ واقعی محبت ہے، عشق ہے، تو اس اسٹیٹ سے باہر نہیں آ سکتا، وہ مستقل تا حیات اس اسٹیٹ میں رہتا ہے۔ تو یہ میں اس میں جو ہے وہ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن عدت تو کا مطلب ہوتا ہے، ہمارے ہاں عدت کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ کسی کی سے علیحدگی ہو گئی ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے کسی عورت کے، ہے نا، تو عدت تو علیحدگی کی علامت ہوتی ہے، نہ کہ دورانیہ۔ اس کی بھی ایک حد مقرر ہوتی ہے، غالباً 2-2.5 مہینے کی ہوتی ہے۔ عدت علیحدگی نہیں ہوتی، عدت ایکچولی وہ اسٹیٹ ہے جو کہ بیچ کا فیز ہوتا ہے، علیحدہ ہونے سے کمپلیٹلی علیحدہ ہونے تک کے درمیان جو ایک پیریڈ مقرر کیا گیا ہے وہ عدت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ محبت کی عدت وہ پیریڈ ہے جو کہ آپ اس ایک جو دورانیہ ہے، اس دورانیہ سے باہر نکل ہی نہیں پاتا انسان۔ یعنی جب محبت آپ پہ طاری ہے، محبت میں آپ مبتلا ہیں، جی، محبت سے آپ دو چار ہیں، محبت آپ کا اوڑھنا بچھونا ہے نا، محبت آپ کی زندگی ہے، محبت آپ کی خوشی ہے، محبت آپ کے لیے آپ کی زندگی کا سامان جو ہے محبت ہے نا۔ لیکن عدت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز چلی گئی، ختم ہو گئی، ہم سے الگ ہو گئی، یہ ختم نہیں ہو سکتی، یہ ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ اس کا پیریڈ ختم، دیکھیں آپ عدت میں ہے نا، آپ وہ کمپلیٹلی ڈیٹیچ ہو ہی نہیں رہے۔ اگر لفظ عدت ہم کہتے ہیں، اگر اس کو قاموس میں، ڈکشنری میں اس کو ایڈ کرتے ہیں کہ بھی ایک نیا ورڈ ہے، اس کو وہ ہے عدت۔ اب اس کو جب اس کے معنی لکھے جائیں گے، ہے نا، اس کی میننگ جب لکھے جائیں گے، اسے ایکسپلین کیا جائے گا، تو وہاں کیا لکھا جائے گا؟ ظاہر مختصر کہا جائے گا دورانیہ، ایک دورانیہ جو کہ آپ کو دیا جاتا ہے۔ عدت کا مطلب دورانیہ ڈیوریشن نہیں کہہ سکتے، وہ تو ایک شارٹ پیریڈ ہوتا ہے، مہینے کا، مجھے اچھی طرح معلوم نہیں کیوں ہوتا ہے وہ پیریڈ، کیوں ہوتا ہے وہ پیریڈ؟ اس لیے کہ ایک شخص سے آپ کا، ایک چیز سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، تو وہ پھر اس پیریڈ کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی وجہ ہے نا، اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہے جو یہ مسلمانوں میں ہے، یہ اسلامک طور پہ نا، اسلامک لا ہے یہ۔ جی، اسلام سے ہی یہ ایک کہ کسی عورت کے شوہر کا، ہسبینڈ کا انتقال ہو جائے تو اس کے مرنے کے بعد نا 3 مہینے کی مدت ہوتی ہے، ایک سائیکل کی مدت ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں، یہ 3 مہینے کی جو مدت ہوتی ہے نا، یہ سائیکالوجیکلی صرف چلیں آپ اسلام کے بیس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اوور آل بات کریں اس کی، تو ایک سائیکالوجیکلی یہ 3 منتھس کا پیریڈ ہوتا ہے جو کہ ہر چیز کے اوپر ویلڈ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جیسے کہ کسی جاب کے لیے آپ جائیں، پروبیشنری پیریڈ آپ کا 3 مہینے کا ہوتا ہے، 3 مہینے کا پروبیشنری پیریڈ آپ کو دے دیا، آپ کسی جگہ سے دوسری جگہ موو ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے. آپ یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ 3 مہینے سے پہلے آپ کا ایڈجسٹ ہونا بہت مشکل ہوتا ہے, اس جگہ سے فیملیئر ہونا. صحیح ہے. اور آپ کو نئی جگہ سے جو ہے وہ نئی جگہ پہ جانا, وہاں کے چیزیں دیکھنا, سیکھنا. 3 مہینے کا ٹائم جو ہے وہ سائیکالوجیکل ٹائم ہوتا ہے, تو کچھ نہ کچھ تو وجہ ہے, کچھ نہ کچھ تو ریزن ہے جو ہمیں, خیر میں بہت زیادہ نہیں ڈیئر, دیکھیں ایک چیز پہ آپ اور دوسری طرف نکل گئی. عدت کا مطلب اسلامی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نا دنیا سے الگ ہو جاتی ہیں. جس طرح کہ جو لوگ اس میں بیٹھتے ہیں نا رمضان کے مہینے میں اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں, وہ ایک اس کو بھی آپ اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی عدت کہہ سکتی ہیں, ہے نا. چونکہ اعتکاف میں بیٹھنے والا آدمی یا عدت میں بیٹھنے والی عورت نا پھر ایک کمرے میں بند ہو جاتی ہے وہ, ہے نا, اپنے گھر والوں سے بھی نہیں ملتی جلتی ہے. بہت ہی ضروری بات ہے تو انسان بے شک باہر جا سکتا ہے, ڈاکٹر کے پاس کسی اور ضرورت کے تحت بے شک جائے, ہے نا. لیکن یہ کہ اس کو ایک کمرے میں اس کو مقید کر دیا جاتا ہے, قید کر دیا جاتا ہے. تو وہ جیسا کہ پروبیشنری پیریڈ ہوتا ہے نا. لیکن اس کے بعد نا اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا. بالکل. اس کے بعد جیسا کہ آپ نے بیان کیا, اس کے بعد جو کہ میں نے کہا اپنی نظم میں کہ محبت کی عدت میں آج بھی ہوں, کہ محبت کی عدت سے انسان نکلے گا تو بات کا پیریڈ آئے گا. اوکے, اس دورانیہ سے انسان نکل ہی نہیں پاتا. I got it. یعنی آپ نے ذہنی طور پہ, دلی طور پہ اس کو اپنی محبت سے جدائی کو آپ سوچ بھی نہیں سکتی, قبول ہی نہیں کیا آپ نے, جی, ہے نا. تو لہٰذا کسی اور سے آپ محبت نہیں کر سکتی, کسی اور کو اپنی زندگی میں نہیں لا سکتی. آپ اپنی پہلی محبت میں کھوئی رہیں گی, اور اس کے لیے آپ خود کو نا ایک طرح کے اس میں لے آئیں گی, دائرے کے اندر عدت میں چلی جائیں گی, تاکہ دوسرے لوگ آپ کو اٹریکٹ نہ کریں, دوسرے لوگ آپ سے رجوع نہ کریں کسی سے. آپ اپنی بچھڑی ہوئی محبت میں پوری زندگی گزارنا چاہتی ہیں. یہی ایسا کانسیپٹ ہے کہ اگر واقعی محبت ہے تو اس محبت سے انسان اس محبت سے نکل نہیں سکتا, چاہے وہ کوشش بھی کر لے, چاہے وہ اس سے الگ بھی ہو جائے, لیکن وہ الگ نہیں ہو پاتا. ہیئر یو گو. میں اس کی ایک آخری لائن ہے میری, ہے نا, میں آخری مثال دیتا ہوں. آج کل کووڈ-19 کا زمانہ ہے نا, تو لوگوں کو کوارنٹائن کر دیا جاتا ہے. تو عدت سے مراد آپ کا کوارنٹائن کرنا ہے خود کو, رائٹ. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. جی, جیسے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں, عورتیں عدت میں بیٹھتی ہیں, وہ خود کو کوارنٹائن کر لیتی ہیں اپنے اطراف کے لوگوں سے. تو یہ آپ کوارنٹائن, عدت کا مطلب ہے, اگر جیسے لکھا جائے ڈکشنری میں ایڈ کیا جائے, عدت کے مطلب ہے خود کو کوارنٹائن کرنا, لوگوں سے الگ کر لینا, ایک طرح کا مطلب وہ اس میں چلا جانا, اعتکاف میں چلے جانا, ایک طرح سے اس اسٹیٹ میں چلے جانا جس اسٹیٹ سے آپ باہر نہیں آ سکتے. ممکن نہیں ہے میری نظر. چونکہ آپ اپنے پہلے زمانے کو کبھی خود سے علیحدہ نہیں کرنا چاہتے, آپ اسی میں رہنا چاہتے ہیں, اور یکسوئی کے ساتھ, اگر وہ محبت ہے اور اگر وہ واقعی عشق ہے تو آپ اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتے, اور پوری یکسوئی کے ساتھ. باہر کی ڈسٹربنس آپ نہیں چاہتے, آپ عدت کے عالم میں رہنا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی. ویری گڈ. دیکھنا یہی ناظرین, یہی انفرادیت ہے ان کی پوم کی جو انہوں نے پیش کی اپنی نظم نا. اس لیے میں نے اتنی ان سے بات چیت کی, اور ان کی زبان سے میں کہلوانا چاہتا تھا یہ باتیں, چونکہ اپنے طور پہ انہوں نے ایک نیا محاورہ, ایک نیا لفظ, ایک نئی چیز انہوں نے تخلیق کی ہے کہ محبت کی عدت. لوگ یقیناً اس پہ سوچتے کہ بھی اس سے کیا مراد ہے. تو اب یہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. اب میں چاہوں گا کہ آپ اپنی دوسری نظم سنائیں. شکریہ. اور امید ہے کہ وہ بھی اسی طریقے کی نا منفرد ہوگی. کوشش کروں گی میں, امید ہے آپ سب لوگوں کو پسند آئے. نظم کا عنوان ہے آستینیں چڑھا لو. آستینیں چڑھا لو. آستینیں چڑھا لو. آستینیں چڑھا لو. اوکے. آستینیں چڑھا لو, وہ دیکھو قسمت کھڑی ہے. وہ دیکھو قسمت کھڑی ہے. آستینیں چڑھا لو, وہ دیکھو قسمت کھڑی ہے. آج پھر 2 ہاتھ ہوں گے. واہ. آج پھر 2 ہاتھ ہوں گے. کیا تہور ہیں بھائی, واہ کیا تہور ہیں. وہ دیکھو قسمت کھڑی ہے. آج پھر 2 ہاتھ ہوں گے. میرے ساتھ میرے خواب ہوں گے, اور بے حس اس کے جذبات ہوں گے. اور بے حس اس کے جذبات ہوں گے. عمر بھر کے اس سے حساب ہوں گے. واہ. ہتھیلی کی چند لکیریں مٹیں گی. ہتھیلی کی چند ہتھیلی کی چند لکیریں مٹیں گی.
مٹیں گی. कुछ सितारों का रुख बदलेगा. वाह. इधर कल की बाजी लगेगी, उधर फुगा का नकारा बजेगा. वाह. इधर कल की बाजी लगेगी, उधर फुगा का नकारा बजेगा. फिर फराइज की बेड़ियां पड़ेंगी. फिर फराइज की बेड़ियां पड़ेंगी. फिर फराइज की बेड़ियां पड़ेंगी. रिश्तों की तेवरियां चढ़ेंगी. वाह. जिंदगी या तमाशबीन. फिर फराइज की बेड़ियां लगेंगी, रिश्तों की तेवरियां चढ़ेंगी. रिश्तों की तेवरियां चढ़ेंगी. जिंदगी या तमाशबीन होगी. जिंदगी यहाँ तमाशबीन होगी. जिंदगी या तमाशबीन होगी. और खामोशी रक्कासा बनेगी. वाह. एक अजब अखाड़ा होगा. वाह. बेयकीनी का गजब नजारा होगा. वाह. सब्र का फकत सहारा होगा. वाह. तमगाए राहत बस हमारा होगा. वाह. इस नज़्म में जो हमारी आपके तैवर है ना, उसके उन्वान से ही ज़ाहिर होता है कि आस्तीनें चढ़ा लो. इंसान की ज़िंदगी में वो टाइम, वो मौका और वो मकाम कभी कभी आता है, और जब आता है उसका मतलब ये होता है कि अब जुल्म व सितम की, उस पर किए जाने वाले जुल्म व सितम की या उसकी मुखालफत की इंतहा हो गई है. अब वो मकाम आ गया है कि कहने सुनने से, अखलाक़ी बातें करने से, पुचकारने से, प्यार करने से, मोहब्बत से, रवादारी का टाइम निकल चुका है. अब वो वक्त आ गया है कि इंसान को अपनी मुदाफ़त में, है ना, और अपनी हिफाजत के लिए, है ना, अब उसको खुल के सामने अपनी तमाम तर तवानाई के साथ ना मुखालिफ के सामने आना है. और उसके लिए जैसा कि मुहावरतन कहा जाता है कि अब ना मैं आस्तीनें चढ़ाकर मैदान में कूद पड़ा हूँ या कूद पड़ी हूँ, आ गया हूँ या आ गई हूँ. यकीनन आपकी भी यही मुराद होगी. तो ये बताइए मारिया कि ना कि इस पॉइंट पे इंसान कब पहुँचता है? इस पॉइंट पे एक्चुअली इंसान की लाइफ जो होती है वो थ्रू आउट स्ट्रगल होती है. फिर एक टाइम पे वो हम हर चीज़ के ऊपर ये कह देते हैं कि ये किस्मत थी, ये किस्मत का फैसला था. लेकिन उस किस्मत के साथ आपको अपनी कोशिशें भी जारी रखनी पड़ती हैं. आपको अपनी इस हद तक कोशिशें जारी रखनी पड़ती हैं कि आप कभी कभी इंसान खुद भी अपनी किस्मत बनाता है अपनी कोशिशों से, और अपनी जो है हिम्मत के साथ वो इंसान अपनी खुद भी रास्ते बनाता है, खुद अपनी किस्मत बनाता है. तो ये मैसेज इस नज़्म में है कि किस्मत के साथ फाइट बैक करनी पड़ती है. बहुत सारी मिसालें ऐसी होती हैं कि एक मैं मिसाल आपको दूंगी कि अगर कोई इंसान मर रहा होता है, मरने वाला होता है, तो वो अपनी विल पावर के तहत ज़्यादा अरसा तक ज़िंदा रह सकता है. खुदा ना करे किसी को ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज है और वो बिल्कुल मरने के करीब है, तो उसको डॉक्टर्स ये एडवाइस करते हैं कि आप अपनी विल पावर, आप खुश रहें, आप अपनी विल पावर बढ़ाएं जिसके तहत आप ज़्यादा अरसा तक सरवाइव कर सकते हैं. तो वो क्या है, वो आप किस्मत से लड़ रहे हैं. राइट. उस स्टेज पे इंसान कहता है कि आस्तीनें चढ़ा लो, वो देखो किस्मत खड़ी है, अब मैं तुम्हारे सामने आऊँगा, मुकाबले पे हूँ. वाह, वेरी गुड. अब चलिए, हमारे पास कुछ टाइम और है प्रोग्राम के पहले हिस्से में, मंजूमात के सिलसिले में, तो मैं चाहूँगा कि एक नज़्म आप कम से कम और सुना दें. ज़रूर. क्या उन्वान है इसका? इस नज़्म का उन्वान है सवाल थामे खड़े लोग. सवाल थामे खड़े लोग. वाह. सवाल थामे खड़े लोग. सवाल थामे खड़े हो ऐसे, सवाल थामे खड़े हो ऐसे, और कुछ काम भी करते हो. सवाल थामे खड़े हो ऐसे और कुछ काम भी करते हो. और कुछ काम भी करते हो. कब होगी तुम्हारी शादी? वाह. कब होगी तुम्हारी शादी? कब तुम्हारे बच्चे होंगे? क्या वो डॉक्टर बन पाएंगे? कब फिर उनकी शादी होगी? किस्मत पर कुछ छोड़ दो साहिब, किस्मत पर कुछ छोड़ दो साहिब, हमें क्यों उचकाते हो? अपना दामन साफ रखो बस,
اپنا دامن صاف رکھو بس، خامیاں کاہے گنواتے ہو. اس کی بیٹی کا میک اپ دیکھو، اس کی بیٹی کا میک اپ تو دیکھو، جو فیشن کی دل دادا ہے. جاب بھی دیکھو کر لی ہے، گھرداری کا بھی ارادہ ہے. جاب بھی دیکھو کر لی ہے، گھرداری کا بھی ارادہ ہے. کیسا پیمانہ بنا رکھا ہے، کیسا پیمانہ بنا رکھا ہے جس میں سب کو تولتے ہو. میری جنت میرا جہنم مجھ پر چھوڑ کیوں نہیں دیتے. میری جنت میرا جہنم مجھ پر چھوڑ کیوں نہیں دیتے. جا کر کار خیر کرو کچھ، جا کر کار خیر کرو کچھ، کیوں سب پر اٹھاتے ہو انگلی. واہ. تو اس کی نظم کا عنوان ہے کہ سوال اٹھائے، کیا ہے؟ سوال تھامے کھڑے لوگ. سوال تھامے کھڑے لوگ. تو مجھے آپ مختصراً یہ بتا دیجئے کہ یہ نظم آپ کا کہا ہے یا یہ کہ کسی اور کی جانب سے آپ نے یہ نظم کہی ہے، یا جو آپ کا مخاطب ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتی ہیں آپ؟ یہ نظم کا مقصد یہ ہے، اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس کا مرکزی خیال ہے کہ مائی بزنس از مائی بزنس، نن آف یور بزنس. سمپل. یعنی مائنڈ یور بزنس، دیٹس اٹ. ایک انسان کی اپنی جو ہے وہ ترجیحات ہوتی ہیں لائف کے اندر، زندگی میں اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. اب باہر کے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس سچویشن سے گزر رہا ہے، یا اس کی کیا ترجیحات ہیں، وہ کیا چاہ رہا ہے زندگی میں. تو ہر انسان جو آپ کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، بلا ضرورت سوال اٹھاتے ہیں، وہ نہیں ہونے چاہیے میرے خیال میں. ہر انسان کو اپنی ذات کی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ جو چاہے وہ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کرے. تو آپ کی یہ ڈیمانڈ بھی ہے، اور آپ کے کسی کو آپ وہ ایک طرح کا وہ وارن بھی کر رہی ہیں، اس کو ایڈوائز بھی کر رہی ہیں کہ بھائی اپنی دیکھو، مائنڈ یور اون بزنس، رائٹ. میرے پھٹے میں پیر نے پھنساؤ، رائٹ. بالکل. یہ جو ہے یہ تو انٹرنیشنل ڈیمانڈ ہر ایک کی ہے، لیکن فالوز کو کوئی نہیں کرتا. ناظرین، ان کی اس نظم کے ساتھ ہی نا ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اس ادبی مجلے کا. اور دوسرے حصے میں لٹریری میگزین کے دوسرے پارٹ میں آفٹر بریک جو ہے نا وہ ہم نثر کی جانب آئیں گے. تو لیٹ اس ٹیک اے بریک.